بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی قرآن شریف کی آیتوں کا ترجمہ اور کچھ آیتوں کی تشریح کا مطالعہ کریں گے۔ انشاءاللہ آج ہم 2 صورتوں کو مکمل کریں گے، ایک سورہ نبا اور سورہ والنازعات، اور یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ جز نمبر 30 پارہ 30 اما پارہ کی 2 شروع کی آیاتیں ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احسان کے بارے میں بتاتا ہے جو اس نے ہم لوگوں پر احسان کیے ہوئے ہیں، اور پھر آگے جا کے بتاتا ہے کہ یوم قیامت کیسے آئے گی اور دوزخ کا عذاب کیسے ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، اور جیسے جنت میں متقیوں کو جو مزے ہیں، جو سہولتیں ہوں گی، جو وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ دونوں صورتیں بہت زیادہ اہم ہیں۔ ویسے تو پورا 30 پارے میں جو موضوع ہے، جو تھیم ہے، وہ یہی قیامت ہے، اور قیامت کے دن ہے، دوزخ ہے اور جنت کے بارے میں ہے۔ اسپیشلی خاص وہ یہ 2 صورتیں ہیں، یہ کہتے ہیں قبر کے عذاب کے بارے میں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں اور جنت کے بارے میں ہمیں زیادہ انفارمیشن دیتی ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نبا مکی، یہ مکے میں نازل ہوئی تھی۔ اس میں 40 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں، اور اسی سے سورہ اما جو آخری پارہ شروع ہوتا ہے۔ وہ آپس میں کس چیز کے متعلق سوال کرتے ہیں؟ عظیم خبر کے متعلق جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یقیناً وہ بہت جلد جان لیں گے، یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں؟ کیا ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا بنایا؟ ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا باعث بنایا، رات کو پردے کی چیز بنایا، ہم نے دن کو معاش کے لیے بنایا۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان مضبوط بنائے، ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، ہم نے بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا تاکہ اسے اناج اور سبزہ اگائیں اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے۔ پہلی آیت سے لے کے 15 آیت تک تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا احسان کیے۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے 16ویں آیت سے کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، اس دن سور پھونکا جائے گا، تم سب گروہ در گروہ آؤ گے، آسمان کھولا جائے گا، وہ دروازے ہی دروازے ہو جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے سو وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے، یعنی کہ یہ سارے پہاڑ جو ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کے اتنے چھوٹے ہو جائیں گے کہ سب چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم تاک ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں نہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ مشروب کا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے، پورا بدلہ ہے۔ بے شک اس کو حساب کی امید نہ تھی۔ یہ صورتیں جو 16 نمبر سے لے کے 26 نمبر تک ہیں، یہ بہت دردناک ہیں اور ہمیں قیامت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں 16 آیت سے، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، بے شک فیصلے کا دن مقرر ہے، اس دن سور پھونکا جائے گا، تم سب گروہ در گروہ آؤ گے۔ اس دن سور پھونکا جائے گا اور تم گروہ در گروہ آؤ گے، آسمان کھولا جائے گا، وہ دروازے ہی دروازہ ہو جائے گا، پہاڑ چلائے جائیں گے سو وہ چمکتی ہوئی ریت ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم تاک ہے، بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، اس میں مدتوں رہیں گے، اس میں مدتوں رہیں گے۔ جہنم میں جو بھی ایک دفعہ گیا تو وہ مدتوں تک رہے گا۔ اس میں نہ کسی کو ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ مشروب کا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ مشروب کا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے۔ وہ اس میں نہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ مشروب کا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے، پورا بدلہ ہے۔ بے شک اس کو حساب کی امید نہ تھی اور ہماری آیتوں کو خوب جھٹلاتے تھے۔ ہم نے ہر چیز لکھ کر محفوظ کر رکھی ہے، اور ہم نے ہر چیز لکھ کے محفوظ کر رکھی ہے، سو تم مزہ چکھو، ہم تمہاری سزا بڑھاتے جائیں گے۔ ہم ہر چیز لکھ کر محفوظ کر رکھی ہے،
سو تم مزہ چکھو، ہم تمہاری سزا بڑھاتے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں سورہ نمبر 30 سے، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے۔ باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، جھلکتے ہوئے جام ہیں، وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹ۔ یہ تیرے رب کی طرف سے بدلہ ہے، حساب سے دیا ہوا۔ یا آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب رب کا ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اسے بات کرنے کا اختیار نہیں۔ تیسری آیت ہے کہ یہاں یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں، جھلکتے ہوئے جام ہیں، اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹ۔ یہ تیری رب کی طرف سے بدلہ ہے، حساب سے دیا ہوا۔ یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں اور انگور ہیں، ہم عمر نوجوان عورتیں ہیں اور جھلکتے ہوئے جام، اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے، نہ جھوٹ۔ یہ تیری رب کی طرف سے بدلہ ہے، حساب سے دیا ہوا۔ آسمان اور زمین جو کچھ اس کے درمیان ہے سب رب کا ہے، بڑا مہربان ہے، کسی کو اس سے بات کرنے کا اختیار نہیں۔ جس دن روح اور فرشتے صرف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جس کا رحمان اجازت دے، وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ یہاں اس صورت میں جو 37 صورت ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حساب کتاب کے لیے دو لوگ کھڑے ہوں گے، ایک روح جو ہماری جسے کہتے ہیں اسپریچول ہارٹ، روح، سول، اور فرشتے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ روح کا بھی اور فرشتوں کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 37 آیت میں، 37 نمبر آیت میں، کہ جس دن روح اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے، وہ بات بھی ٹھیک کہے گا۔ وہ دن برحق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ وہ دن برحق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ وہ دن برحق ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے بھی خبر کر دیا ہے۔ اس دن ہر شخص کو دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، کافر کہیں گے کاش میں مٹی میں ہوتا۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، اور کافر کہیں گے کاش میں مٹی ہوتا۔ بے شک ہم نے تمہیں ایک نزدیک آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے۔ اس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے، کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ یہاں سورہ نبا کا اختتام ہوتا ہے، اور دوسری جو سورہ ہے جس کا مطالعہ ہم آج کریں گے وہ والنازعات ہے۔ یہ دوسری آیت ہے اور یہ بھی مکی ہے۔ اس میں 46 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلی آیت میں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو بڑی سختی سے جان نکالتے ہیں، قسم ہے جو نہایت آسانی سے جان نکالتے ہیں، اور تیزی سے تیرنے والوں کی، بھی دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی، جو ہر کام کا انتظام کرنے والوں کی۔ جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آ جائے گی۔ اس دن بہت سے دل دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت پہ لوٹائے جائیں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا خسارہ والا ہوگا۔ سو وہ تو ایک خوفناک آواز ہوگی اور سب میدان میں آ جمع ہوں گے۔ کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی جب اس کے رب نے طوٰ کے مقدس وادی میں ان کو پکارا، اور تم فرعون کے پاس جاؤ، بے کش و سرکش ہو گیا ہے، ان سے کہو کہ کیا تو اپنی صلاح چاہتا ہے، ان سے کہو کہ کیا تو اپنی اصلاح چاہتا ہے، میں تجھے تیرے رب کی راہ دکھاؤں گا تو ڈرے۔ اس نے بڑی نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی، پھر وہ پیٹ پھیر کے کوشش کرنے لگا۔ اس نے جمع کیا اور پکارا، کیا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں، کیا میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں؟ پھر اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے، بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا جس کو اس نے بنایا؟ اس نے اس کے درمیانی حصے کو بلند کیا، اس کو ٹھیک بنایا۔
اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کو دھوپ کا نکالا، اس کے بعد زمین کو پھیلایا، اس نے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو اس پہ قائم کر دیا تمہارے اور تمہارے مویشی کے فائدے کے لیے۔ جب وہ بڑا حادثہ آئے گا تو اس دن انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد اس انسان اپنے کیے ہوئے کو یاد کرے گا، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی، اور جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے کر دی جائے گی۔ جس نے سرکشی کی تھی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے سرکشی کی تھی، دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، نفس کی خواہش سے روکے رہا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور نفس کی خواہش سے روکے رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، نفس کی خواہش سے روکے رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ آپ سے قیامت ہونے کی وقت پوچھتے ہیں، آپ سے قیامت قائم ہونے کی وقت پوچھتے ہیں، تو اس کے بیان سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ کے رب کی طرف سے اس کی انتہا ہے، آپ کے رب کی طرف اس کی انتہا ہے۔ آپ تو اس کو ڈرانے والے ہیں۔ جو اس سے ڈرتا ہو، جس دن اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا گویا وہ شام یا صبح ہی رہی۔ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا گویا وہ شام تھی یا صبح رہی۔ الحمدللہ ہم نے آج 2 صورتوں کا مطالعہ کیا ہے، سورہ نبا اور سورہ والنازعات۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم سورہ عبس اور باقی صورتوں کا مطالعہ کریں گے۔ اے اللہ ہم سب کو ان صورتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اب ڈرنے کی توفیق دے، ہمیں قیامت کے روز سرخرو کر دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔